نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان پوری زندگی سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرتا۔ عبادت اور بندگی جو ہم کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ عبادت کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، یعنی ہم نے عبادت کی، اللہ اگر چاہے گا تو اس کو قبول کرے گا اور اگر نہیں چاہے گا تو اس کو رد کر دے گا۔ یہ ایک قسم اللہ کی مرضی پر موقوف۔ اور عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، اس کو کبھی رد نہیں کرتے۔ یہ بھی اسی کا فضل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ بے نیاز ہے، ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ ایک عبادت کی قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ اب وہ عبادتیں جن کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے، کینسل نہیں کرتے، ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، ان میں سے دو چیزوں کے بارے میں آج ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ دو چیزیں جو ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں ایک تو اتباع سنت، یعنی حضور کی جو پیاری سنتیں ہیں اس کی پیروی کرنا، اپنی زندگی میں اس کو اپنانا۔ اللہ اتباع سنت کا اجر و ثواب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور دوسری عبادت جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے وہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ آج مختصر سے وقت میں درود شریف کی فضائل کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بہت ساری عبادتیں، صدقات ہے، خیرات ہے، لیکن درود شریف صرف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں یوں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ کون سا کام؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت خود بھی اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے حضور کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب اللہ کا یہ عمل ہے، فرشتوں کا یہ عمل ہے، تو تم بھی اپنے لاڈلے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ کتنی بڑی چیز کہ اللہ خود شروعات اپنے آپ سے کر رہا ہے کہ میں میرے لاڈلے نبی پر رحمت نازل کرتا ہوں، میرے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اور ہماری خوش قسمتی کہ درود و سلام والے عمل میں، حضور کے لیے رحمت مانگنے والے عمل میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لیا کہ ہمارا بھی یہ کام ہے، تم بھی یہ کام کرو۔ نماز کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو۔ درود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں میرے نبی پر رحمت نازل کرتا ہوں، تم رحمت کی دعا کرو، درود اور سلام نبی پر بھیجو۔ درود شریف کے بے انتہا بے شمار فضائل احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ درود شریف کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ 100 ضرورتیں۔
اس میں سے 30 ضرورتیں دنیا کی اور باقی 70 آخرت کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں۔ اب 30 ضرورتوں میں روزی روٹی کا مسئلہ آ گیا، اولاد کی شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا، اور جتنی بھی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سب حل ہو جائے گی درود شریف کی فضیلت سے۔ اور آخرت میں چونکہ انسان کو زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی، تو اللہ تعالیٰ 70 ہماری ضرورتیں آخرت میں پوری فرمائیں گے۔ تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو جتنا زیادہ درود شریف مجھ پر بھیجے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو نبی کے قریب ہوگا قیامت کے ہولناک اور خطرناک دن میں وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے معمون ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ جو جتنا زیادہ درود شریف بھیجے گا اتنا زیادہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ حضور کی قربت نصیب ہو۔ بھائی اللہ والے جب آتے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے گجرات میں حضرت مولانا پیر حضرت قمرالزماں صاحب دامت برکاتہم یہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے، ترکیسر، مہوا، کہاں سے لوگ آتے تھے، اور آنے والوں میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضرت سے مصافحہ ہو جائے۔ بلکہ باہر نکلنے کے بعد کئی نوجوان یوں کہتے تھے کہ میں خوش نصیب ہوں، میرا مصافحہ ہو گیا حضرت سے۔ کئی لوگ یوں کہتے کہ حضرت نے مجھے یوں کر کے دیکھا۔ جب حضور کے ماننے والوں کا یہ حال تو کل قیامت کے دن اگر حضور سے مصافحہ نصیب ہو گیا، حضور نے نظر کرم سے ہماری طرف دیکھ لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کی موجودگی میں حضور ہمارے سامنے مسکرا دیں، ہم سے خوشی کا اظہار کر دیں، تو دوسرے سارے لوگ کیا کریں گے؟ حسرت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھیں گے کہ کتنا پیارا بندہ ہے کہ حضور اس سے راضی ہیں، حضور نے مصافحہ لیا، حضور اس کی طرف مسکرائے، کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کرنا کچھ نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ اب چونکہ قرآن کا حکم ہے، اس سے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا تو فرض ہے، فرض ضروری 1 مرتبہ۔ اب ایک اور سوال کہ جب دینی مجلسیں لگتی ہے، جیسا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بار بار آتا ہے، تو کیا ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ اس میں علماء کی 2 جماعتیں ہیں، 2 رائے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہاں، جب بھی حضور کا نام سنیں اس وقت درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ بخیل ہے وہ آدمی، سب سے بڑا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ جتنی مرتبہ حضور کا نام کانوں میں سنائی دے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور علماء کا ایک طبقہ، ایک بڑی جماعت میں فرماتی ہے کہ نہیں، مجلس میں چونکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہے تو بار بار درود شریف پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ بھی آپ نے درود شریف پڑھ لیا یہ کافی ہو جائے گا۔ خیر، یہ تو سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ جو جتنا زیادہ حضور سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیں اتنا زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی لکھ رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو وہاں بھی درود شریف لکھیں۔ علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے، اصول حدیث کے بہت بڑے عالم ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ لکھتے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، صرف صاد اور لام لکھ دیتے ہیں شارٹ کٹ، یا صاد لام عین اور میم لکھ دیتے ہیں، یا گجراتی میں لکھتے ہیں تو بریکٹ میں س اور ا لکھ دیتے ہیں۔ کہاں کہ یہ صحیح نہیں، حضور کا پورا نام کے ساتھ پورا درود شریف لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لکھا ہوا رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اس کے ساتھ درود شریف لکھا یا صرف درود شریف لکھا، تو جب تک وہ لکھا ہوا موجود رہے گا، چاہے 100 سال تک وہ بک ہم نے سنبھال کر رکھی،
ہمارے چلے جانے کے بعد بھی وہ بک جس میں ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود شریف لکھا تھا، جب تک دنیا میں رہے گی اس لکھنے والے کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جب تک وہ لکھا ہوا رہے گا درود شریف، تب تک فرشتے لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور فرشتے اللہ رب العزت کی معصوم مخلوق ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی امید ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں جب تک رہے گا۔ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، پہلے زمانے میں ایک کاتب صاحب تھے، کاتب صاحب یعنی جو کتاب وغیرہ لکھتے تھے، مضامین لکھتے تھے، ٹاپکس لکھتے تھے، پہلے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا قلم کے ذریعے، اب کمپیوٹر کے زمانے میں کمپوزنگ کیا جاتا ہے، کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے۔ ایسے کاتب صاحب، ان کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھی تھی، اس میں روزانہ بہترین انداز میں درود شریف لکھتے تھے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بہترین انداز میں روزانہ ایک ایک درود شریف لکھتے تھے، اور پورا دن پھر اپنے کام کاج میں رہتے، دوسرا جو کچھ لکھنا ہوتا لوگوں کا وہ لکھتے رہتے، اس طرح اس میں سے جو انکم ہوتی اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اب ان کی موت کا وقت قریب آیا کہ آخری وقت میں ڈر رہے تھے کہ میرا کیا بنے گا، آخرت تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، میرا کیا ہوگا، یہ ڈر رہے تھے۔ اسی دوران ان کے گھر کے پاس سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، ان اللہ والے نے کہا کہ کاتب، تجھے آخرت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تیری وہ درود شریف والی نوٹ بک اللہ کے دربار میں ابھی پیش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک پیج کھول کے اس پر صحیح کا نشان لگا رہا ہے، یہ درود شریف صحیح ہے، یہ درود شریف جو لکھا تھا وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور تیرا یہ لکھا ہوا درود شریف تیرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا، حضور بھی تجھ سے خوش ہے، اللہ رب العزت بھی تجھ سے خوش ہے، تجھے آخرت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون سا عمل تھا؟ صرف روزانہ ایک نوٹ بک میں ایک درود شریف لکھتے تھے، ایک درود شریف روزانہ۔ اس نوٹ بک کی وجہ سے، درود شریف جو لکھا تھا اس کی وجہ سے دنیا میں ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ تمہارا درود شریف اللہ کے وہاں مقبول ہو گیا۔ تو درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول کی جاتی ہے، کبھی رد نہیں کی جاتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اور یہ جو جمعہ کا دن ہے اس میں تو بہت تاکید آئی، حدیثوں میں وارد ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ جمعرات کی مغرب کو، یعنی مغرب کی نماز سے لے کر جمعہ کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک، جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، یہ جو 24 گھنٹے کا وقت ہے اس میں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب چونکہ قرآن میں تو کیا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، تو کتنی مقدار میں پڑھے تو کثرت سے پڑھا ہوا سمجھا جائے، کتنا پڑھنا چاہیے؟ علماء نے اس کی مقدار لکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی مقدار ہے روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 3000 مرتبہ۔ درمیانی حصہ ہے، درمیانی مقدار ہے 1000 مرتبہ، 3000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 1000 مرتبہ، اور ادنا سے ادنا کم سے کم درجہ درود شریف کا جو ہے وہ 300 مرتبہ، یعنی ہر مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو جمعہ کے دن، جمعرات سے لے کر جمعہ تک کم سے کم 300 مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا ہو۔ درود شریف میں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ چھوٹے موٹے جو درود شریف بتائے جاتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم اس کی پابندی 300 مرتبہ کریں، اور آپ چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتے رہیں۔ جتنا زیادہ درود شریف کا ہمارے پاس ذخیرہ ہوگا اتنا زیادہ قربت اور نزدیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ملے گی قیامت کے دن، جبکہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگی۔ درود شریف کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ آدمی جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو 4 انعامات ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بہت ساری مصیبتوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے وہ آدمی بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اس پر اتر رہی۔ دوسرا انعام ایک درود شریف پڑھنے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اس بندے کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام
ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں. تو ایک درود شریف پر 4 بڑے بڑے انعام. اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے محبوب کے اوپر کوئی درود شریف بھیجے اس پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا اور کتنا دے گا، کتنا نوازے گا، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے نہیں ہیں. اس لیے روزانہ بھی پڑھنے چاہیے درود شریف. ہمارے بہت سارے ساتھی وظائف پڑھتے ہیں، روزی میں برکت کے لیے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے پڑھنے چاہیے. منزل 26 صورتیں وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں. ایک وظیفہ درود شریف کا بھی ہمیں رکھنا چاہیے. کم سے کم دن میں 100 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں. آدھا آدھا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم پڑھیں. 10 مرتبہ فجر میں، 10 مرتبہ ظہر میں، ایسا تقسیم کر کے بھی پورے دن اور رات میں ہماری 100 مرتبہ درود شریف ہو جاوے، اس کی ہم فکر کریں. ربیع الاول کا چونکہ مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بے شمار ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان نہ ہوتے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے. حضور کا خود ارشاد ہے، حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تمہارے واسطے رحمت ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو بھی تمہارے واسطے رحمت بنوں گا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور آپ ہمارے درمیان ہیں تب تک رحمت ہیں، وہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد کیسے رحمت بنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. جب میں تمہارے اعمال میں دیکھوں گا کہ میری امت تو گناہ کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہے، میری سنتوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس وقت میں تمہارے لیے مغفرت کروں گا، مغفرت کی دعا مانگوں گا. دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کی فکر کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور میری مغفرت کی دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. تو میرا وجود دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور دنیا سے میرے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے رحمت ہے. جو نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنے والے بنے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیم.